حضرات، ندوۃ العلماء کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب ایک طرف بر صغیر میں اسلام اور مسلمان سازشوں کے نرغے میں تھے، انگریزی سامراج کے اثر سے عیسائیت ملگیر مہم جوئی میں ہمہ مصروف تھی، مغربی کلچر طوفان بالاخیز کی طرح سرزمین ہند کا رخ کر رہا تھا، یورپ کے نئے خیالات سیلاب کی طرح انڈے چلے آ رہے تھے، دوسری طرف عالم اسلام کشمکش کا شکار تھا، مسلم قیادتیں روبہ زوال بلکہ جاں کنی کے عالم میں تھیں، تیسری طرف مسلمان پورے عالم اسلام اور بالخصوص بر صغیر میں قصہ قدیم و جدید میں الجھا ہوا تھا، آپس میں اختلافات کی کثرت تھی، مناظروں کا بازار گرم تھا، معاملہ صرف اثبات و تردید تک محدود نہ تھا بلکہ تفسیق و تکفیر تک کی گرم بازاری تھی۔ اس نازک اور بحرانی دور میں وقت کے روشن ضمیر صاحب دل ذی ہوش عالم مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1892 عیسوی میں ندوۃ العلماء کی اساس رکھی، جس کی چند بنیادی مقاصد قرار پائے۔ نمبر 1، علوم اسلامیہ کے نصاب درس میں دور رس اور بنیادی اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری۔ نمبر 2، ایسے علماء تیار کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے ساتھ جدید خیالات سے بخوبی واقف اور زمانے کے نبض شناس ہوں۔ نمبر 3، اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات کی اشاعت بالخصوص برادران وطن کو اس کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔ ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ندوۃ العلماء کے زیر انتظام سن 1898 عیسوی میں دارالعلوم قائم ہوا، جو ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے۔ اس ادارے نے تعلیم و تربیت میں روح پھونکنے کے لیے انجمن الاصلاح کو قائم کیا۔ یہ مدارس کی دنیا میں ایک انوکھا اور جرأت مندانہ قدم تھا، جس کا مقصد طلباء دارالعلوم کے اندر تقریر و خطابت، کتابت و صحافت اور انتظامی امور کی صلاحیت کو پروان چڑھانا ہے۔ چنانچہ سن 1960 عیسوی میں رواق سلیمانی کا قیام عمل میں آیا، جس میں رفقائے سلیمانیہ کے لیے اسی الاصلاح کو قائم کیا گیا، جو آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں، اور گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی انجمن الاصلاح رواق سلیمانی نے محض مشیت الہی اور بتوفیق یزدی اپنی تمام تر تعلیمی و تربیتی، ثقافتی و مطالعاتی، لسانی و فنی سرگرمیوں کو مکمل خلوص نیت اور بھرپور عزم و حوصلے کے ساتھ ندوی قلب و قالب میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو دراصل اسلامی، قرآنی اور نبوی قلب و قالب ہے۔ سال رواں انجمن الاصلاح رواق سلیمانی کی علمی و ثقافتی اور اصلاحی سرگرمیاں درج ذیل ہیں۔ اس سال بزم خطابت کے تحت کل 13 ہفتہ واری پروگرام منعقد کیے گئے، اسی طرح بزم سلیمانی کے تحت کل 6 پروگرام منعقد ہوئے، نیز بزم ثقافت، بزم صحافت، دارالاخبار، دارالمطالعہ، دارالکتب، ان تمام شعبوں نے اپنی اپنی کارکردگی انجام دی۔ علمی مذاکرہ، طلباء مدارس کو اسلامی افکار و خیالات سے ہم آہنگ کرانے کے لیے اور دین پر کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل و محقق جواب دینے کے لیے رواق سلیمانی کے مربیان کرام نے طلباء رواق سلیمانی کے لیے اس بزم کو متعارف کروایا۔ چنانچہ اس کا پہلا تجربہ گزشتہ سال کیا گیا تھا، جس کا عنوان تھا سیرت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جائزہ، اور اس سال اس کا موضوع تھا فکر اسلامی پر کیے جانے والے اعتراضات کا جائزہ، جس میں مساہمین نے اعتراضات کا مدلل اور معقول و منقول جواب پیش کیا۔ بزم خودی سے مراد شاعر مشرق علامہ اقبال کی خاص اصطلاح ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خالق کون و مکاں کی قدرت کا شاہکار ہے اور اس کی طرف سے ودیعت کردہ مادی و معنوی قوتوں کا خزانہ ہے۔ انجمن الاصلاح رواق سلیمانی نے گزشتہ سال بزم خودی کے عنوان سے ایک انوکھا اور منفرد پروگرام منعقد کیا، جس میں طلباء نے اپنی مخفی صلاحیتوں کو صیقل کیا، اپنی پوشیدہ خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ چنانچہ اس سال بزم خودی میں مساہمین نے شرکت کی ہے اور اپنی مخفی صلاحیتوں کو طلباء کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ ایک مساہم نے فکر اسلامی پر کیے جانے والے اعتراضات کا برجستہ عقلی و نقلی جواب پیش کیا، تو ایک ساتھی نے رواق سلیمانی کا ماڈل تیار کیا، کسی نے دارالعلوم کا نقشہ پیش کیا، اسی طرح ایک ساتھی نے فلسطین میں پیش آنے والے حالات پر کیلیگرافی کے ذریعے خراج عقیدت پیش کی، تو کسی نے پروگرام کی برجستہ رپورٹنگ کی۔ حضرات، اب وقت ہے کہ سال رواں کے انعامی مسابقات میں کامیاب ہونے والے طلباء کو ان کے انعامات سے نوازا جائے۔ میری درخواست ہے جو مساہمین یا اراکین پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ سب سے پہلے بزم خطابت علیہ، اس میں عزیزم فرحان اللہ
انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ ان کے بعد دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد وسیم ڈائس پر آئیں۔ محمد وسیم ڈائس پر آئیں۔ سوم پوزیشن محمد شہباز، اپنا انعام حاصل کریں۔ بزم خطابت میں تشجیعی انعام پایا ہے محمد دانش نے۔ انہوں نے تسلسل کے ساتھ جتنے پروگرام منعقد کیے گئے تھے سب میں حصہ لیا گیا ہے، لہٰذا ان کو بھی انعام دیا گیا ہے۔ بزم سلیمانی اولیاء، اس میں موصوف اعظم عارف ڈائس پر آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ دوم عبید الرحمن، اپنا انعام حاصل کریں۔ سوم فاروق اعظم، تشجیعی انعام برائے تسلسل علی عارف۔ اسی طرح بزم خطابت سفلا میں اول پوزیشن حاصل کیا ہے محترم لقمان نے۔ دوم محمد نعمان، اور سوم پوزیشن حاصل کیا ہے سفیان نے۔ تشجیعی انعام کے حقدار معین الدین ہیں، وہ اپنا انعام حاصل کریں۔ تشجیعی برائے تسلسل عزیزم نوازش، اپنا انعام حاصل کریں۔ بزم سلیمانی سفلا، اس میں اول پوزیشن ہے محمد یاسر۔ دوم محمد لقمان، سوم حسان عمر سلمہ۔ اسی طرح بزم صحافت میں اول خبر و نظر کو آیا ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں حسان عمر، وہ اپنا انعام دوبارہ حاصل کر لیں۔ دوم رحمت اللہ، ان کا جداریہ پرواز، اور سوم ابو طلحہ۔ علم مذاکرے میں اول محمد لقمان، دوم عبید الرحمن، سوم ضیاء الرحمن، تشجیعی اعظم عارف۔ بزم خودی میں اول عزیزم جنید، اپنا انعام حاصل کریں۔ دوم سید ابرار، سوم حسان عمر، سوم شیبہ، بیت بازی میں فاتح ٹیم علی بن حسن کی ہے، وہ اپنا اور اپنی تمام ٹیم کا انعام حاصل کر لیں۔ اور فریق ثانی شہباز، اب اراکین میں محمد مجاہد ظفیر الدین، اپنا انعام لیں۔ وسیع احمد، عبید اللہ فاروقی،
عبید اللہ فاروقی، فہیم قریشی، عمر فاروق، سلمان، شفیق اللہ، دلشاد، حسن نواز، فرقان، صادق اعظم، عرفان، شاہویز، سہل، علی عارف، عبدالصمد، شہزاد، سعد ہارون، اب ہماری کابینہ کے جو عہدیدار ہیں ان میں سب سے پہلے نائب معتمد دارالمطالعہ زیری حذیفہ اپنا انعام حاصل کریں، اور ان کے اصل معتمد دارالمطالعہ زیری کلیم الدین اپنا انعام حاصل کریں۔ نائب معتمد دارالمطالعہ بالائی اسامہ، معتمد دارالمطالعہ بالائی سعد اللہ، معتمد نائب دارالکتب والاخبار علی نواز، معتمد دارالکتب محمد احتشام، نائب بزم صحافت رحمت اللہ، معتمد بزم صحافت مبشر کفیل، نائب بزم سلیمانی مزمل خلیفہ، معتمد بزم سلیمانی عبدالرحمن مسلم، نائب بزم خطابت مرسلین، معتمد بزم خطابت اعظم عارف اپنا انعام حاصل کریں۔ ہماری کابینہ کے خازن اور نائب معتمد بزم ثقافت اسد اللہ، معتمد بزم ثقافت عزیزم سلمان، نائب ناظم اول شہاب الدین اور نائب ناظم ثانی ابو ذر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، الاصلاح کی تمام تر سرگرمیاں آپ جیسا کہ جانتے ہیں، یہ اس کی کامیابی میں دراصل پوری جماعت اور مکمل کابینہ کا رول ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے الاصلاح کی سرگرمیاں کامیاب ہوتی ہیں اور پورے آب و تاب کے ساتھ انجام پاتی ہیں۔ ہر ایک رکن کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اس کو کم نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن انتظامی طور پر کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں جن کو ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کے جو الاصلاح کا نظام ہے پورے دارالعلوم میں، اس میں جو مرکزی
فعال اور سرگرم جو ذمہ دار عہدہ ہوتا ہے وہ ناظم کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سال انہوں نے پوری کوشش کی اپنے پوری کابینہ کے ساتھ کہ وہ الاصلاح کی تمام تر سرگرمیوں کو بحسن خوبی انجام دیں۔ انہوں نے جو محنت کی یا ان کے تمام ساتھیوں نے، اس کا اجر تو اصلاً ان کو اللہ کے یہاں ملنا ہے، لیکن علامتی طور پر جو یہاں پر ناظم کو انعام بھی دیا جاتا ہے، کچھ ان کی تشجیع کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یا قدردانی کے لیے، میں صدر اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناظم رواق سلیمانی عزیزم عبدالقادر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدر اجلاس سے اپنا انعام حاصل کریں۔ ہمارے یہاں الاصلاح میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انعامات جو دیے جائیں وہ انعامات ایک طرف تو کتابی شکل میں ہو اور دوسری طرف وہ صرف کتابی شکل میں نہ ہو بلکہ صالح اور مفید لٹریچر پر مشتمل ہو، جس سے ایک طرف معلومات میں بھی اضافہ ہو اور دوسری طرف صحیح فکر کو غذا ملے اور صحیح معلومات پہنچے۔ اور ہر ادارے کے کچھ فکری دائرہ ہوتا ہے، اس کا فکری ایک منہج ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے فارغین میں اور اپنے طلباء میں اس فکر کو جنم دے اور اس کی پرورش کرے۔ اسی کے پیش نظر اس الاصلاح کے جو سرپرست ہیں اور نائب محتمم جناب مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انعامات کی صورت ہی طلباء کے پاس ایک مفید اور صالح لٹریچر پہنچ جائے۔ چنانچہ اس سال بھی انہوں نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی اور تگ و دو کے بعد جو انعامات دیے گئے ہیں اور اس میں جو انہوں نے کتابوں کا انتخاب کیا ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان میں سے جو اہم کتابیں ہیں اس کے نام آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ نمبر قرآنی افادات، اس کے تقریباً 50 سیٹ انعامات میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دستور حیات، اس کے 25 عدد، دعوت فکر و عمل 50 سیٹ، یعنی ظاہر ہے یہ انعامات تقسیم کیے گئے ہیں مختلف افراد کے درمیان۔ پرانے چراغ 13 سیٹ، کاروان مدینہ 12 سیٹ، نقوش اقبال 12 عدد، سیرت سید احمد شہید 5 سیٹ، سیرت النبی 8 سیٹ۔ اور مولانا کے مذاق کے لحاظ سے وہ جب انتخاب کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا طباعت کا اور ایڈیشن کا جو معیار ہو وہ بھی سب سے اچھا ہو۔ تحفہ دین و دانش 50 عدد، تحفہ دکن 50 عدد، تحفہ کشمیر 50 عدد، تحفہ مشرق 50 عدد، سیرت محمدی دعاؤں کے آئینے میں 50 عدد، معارف الحدیث 25 سیٹ، تفسیر ماجدی 4 سیٹ، توضیحی ترجمہ قرآن 9 عدد۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مفید وہ کتابیں ہیں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ماحول میں مصنفین اور مؤلفین اور قلمکار ہیں، الحمدللہ انہوں نے جو کتابیں عطیہ کی وہ سب کتابیں یہاں پر دی گئیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام انعامات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے اس ہاسٹل میں جو دوسرا اہم عہدہ ہے، بلکہ کہیے کہ پہلا اہم عہدہ ہے، وہ نائب صدر کا ہے۔ میں نائب صدر عزیزم عبدالفہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدر اجلاس سے اپنا انعام حاصل کریں۔